بسم الله الرحمن الرحيم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. وقال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: القناعۃ عز والحرص ذل وعناء. مومنین کرام، حرص اور ہوس اور لالچ کی برائیاں اور اس کی مذمت اور اس کے برے نتائج اور اس کے برے عواقب اور انجام کے بارے میں ہماری گفتگو ہے. حرص روایات کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے. متعدد روایات میں اسے ایک مہلک مرض قرار دیا گیا ہے. اگر کسی کے دل میں حرص آ جائے، ہوس آ جائے، تو یہ حرص اور یہ ہوس انسان کی دنیا کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور آخرت کو بھی تباہ کر دیتی ہے. مولا کائنات کا فرمان ہے، حرص کے برے انجام کو اور بدترین عاقبت کو بیان کرتے ہوئے مولا نے فرمایا. یہ روایات آپ کی خدمت میں غرر الحکم سے اور عیون الحکم سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. غرر الحکم صفحہ نمبر 43 پر یہ روایات ہے، اور متعدد صفحات میں یہ غرر الحکم باب الحرص میں روایات موجود ہے. مولا نے فرمایا، قناعت بہت بڑی عزت کا نام ہے اور بہت بڑی ثروت کا نام ہے. قناعت اور اپنے ثروت پر خوش رہنا، اپنے دولت پر خوش رہنا، کفایت شعاری کرنا، یہ انسان کے لیے باعث عزت ہے اور باعث غنا ہے. بہت بڑی ثروت کا نام قناعت ہے. مزید فرمایا، حرص بہت بڑی ذلت کا نام ہے. حرص بہت بڑی مصیبت اور سختیوں کا نام ہے. مزید فرمایا، اشقاکم احرسکم، تم میں سے سب سے بدبخت انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ حریص انسان ہے. جو سب سے زیادہ حریص اور لالچی انسان ہے، مولا نے فرمایا وہ سب سے زیادہ بدبخت انسان ہے. لہٰذا اس روایت کی روشنی میں حرص ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو بدبخت بنا دیتی ہے، بدنصیب بنا دیتی ہے، دنیا میں بھی بدبختی میں مبتلا کر دیتی ہے، اس کی عاقبت بدبخت اور بدنصیب بن جاتا ہے. اسی طریقے سے آخرت میں بھی انسان کے لیے بدبختی کا سبب ہے. مزید مولا نے فرمایا، رب حریص قتلہ حرصہ. دنیا میں کتنے حریص اور لالچی انسان گزرے ہیں، ان کے حرص نے، ان کے لالچ نے ان کو قتل کر دیا ہے، ان کی زندگیوں کو لے لیا ہے. وہ قتل ہو گئے، اپنی زندگیاں کھو بیٹھے. کیوں قتل ہو گئے؟ حرص کی وجہ سے. کچھ لوگوں کو مقام اور منصب کا حرص تھا، کچھ لوگوں کو دولت اور ثروت کا حرص تھا. وہ دولت اور ثروت کا پانے سے پہلے وہ خود دنیا سے چلے گئے. مقام کے حرص نے، منصب کے حرص نے اتنا وہ آگے نکل گئے، مقام تو مل نہ سکا وہ، لیکن وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. لہٰذا یہ مولا کا فرمان ہے، رب حریص قتلہ حرصہ. دنیا میں کتنے حریص ایسے ہیں، اس کے حرص نے اس کو قتل کر دیا، اس کو نابود کر دیا، اس کی زندگیوں کو لے لیا. لہٰذا حرص انسان کی زندگی کو نابود کرنے والی چیز کا نام حرص ہے. مزید یہ مولا کا فرمان ہے، الحرص یذل ویشقی. حرص کی بدترین عاقبت اور انجام کو بیان کرتے مولا نے فرمایا، حرص ایک ایسی بری صفت ہے جو انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، اور یہ حرص انسان کو بدبخت اور بدنصیب بنا دیتی ہے. یہ مولا کا صریح فرمان ہے. مولا نے فرمایا، الحرص یذل. حرص ایسی صفت ہے جو انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے. لہٰذا اگر آپ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، شقاوت اور بدبختی سے بچنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو حرص سے آپ کو نجات دلانا پڑے گا.
اس بیماری کا علاج کرنے پڑے گا۔ فرمایا حرص باعث ذلت ہے، باعث رسوائی ہے، اور حرص باعث بدبختی ہے۔ مزید یہ مولا کا فرمان ہے الحرص یفسد الایقان، کہ حرص انسان کی یقین کو تباہ کرنے والی صفت ہے، انسان کی ایمان کو، انسان کی دین کو برباد کر دینے والی صفت ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آیا ہے عبد الحرص مخلد الشقاء، وہ انسان جو حرص کا غلام ہے، جس کے وجود پر حرص حاکم ہو چکا ہو اور حرص نے جس کی زندگی پر، فکر پر قبضہ کر لیا ہو، وہ شخص ہمیشہ شقی رہے گا، ہمیشہ بدبخت رہے گا، کبھی اسے جو ہے وہ خوش نصیبی دیکھنا جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے حرص کے بدترین عواقب، حرص کے بدترین انجام کو بیان کرتے ہوئے سرور کائنات کا فرمان ہے الحریص بین سبع آفات صعبۃ فکر یضرہ بدنہ وہم لا یتم لہ اقصاہ وتعب لا یستریح منہ۔ بہت سارے عواقب اور بہت سارے مہالک اور مفاسد کو بیان کرتے ہوئے سرور کائنات نے فرمایا وہ حریص انسان اگر خدا ناخواستہ اس بری صفت میں، حرص کی صفت میں اگر مبتلا ہو جائے تو یہ 7 سختیوں میں، 7 قسم کی پریشانیوں میں حریص انسان گر جاتا ہے۔ ان 7 سختیوں کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے فرمایا اس کی فکر بگڑ جاتی ہے، اس کی سوچ بگڑ جاتی ہے، وہ ہمیشہ ایسی منفی اور انتہائی بری فکر میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ فکر اس کی بدن کو اور اس کے وجود کو ضرر پہنچاتی ہے اور اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جو یہ سوچ رہا ہے، جس چیز کی طلب میں ہے، جس چیز کی خواہش میں ہے، وہ اس کو ملتا نہیں ہے، وہ پاتا نہیں ہے، نتیجے میں اس کی جو بدن ہے وہ ہمیشہ بیماری کی طرف، مشکلات کی طرف، پریشانیوں کی میں یہ اس کا بدن مبتلا رہتا ہے۔ مزید فرمایا حریص انسان ایک ایسے ٹینشن میں، ایک ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس پریشانی کا کوئی علاج نہیں ہے، اس پریشانی کے لیے کوئی راہ حل نہیں ہے۔ حرص سے پیدا ہونے والی پریشانی کا راہ حل صرف یہی ہے کہ حرص کو ختم کیا جائے۔ جب تک یہ حرص ہے پریشان رہے گا، یہ ٹینشن میں مبتلا رہے گا، پریشانی میں مبتلا رہے گا۔ یہ سرور کائنات کا فرمان ہے وَهَمٍّ لَا يَتِمُّ لَهُ أَقْصَاهُ، ایسی پریشانی میں حریص انسان گر جاتا ہے، اس پریشانی کے کوئی علاج نہیں ہے، یہ پریشانی ختم ہونے والی پریشانی نہیں ہے۔ مزید فرمایا وَتَعْبٍ لَا يَسْتَرِيحُ مِنْ، اور حریص انسان ایسی دشواری میں، ایسی سختی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو پھر کبھی سکون نہیں ملتا۔ حریص انسان بے سکون ہے، حریص انسان کے لیے کوئی سکون نہیں ہے، کوئی راحت نہیں ہے، جب تک کہ وہ حرص کو نہ چھوڑے اس وقت تک وہ پریشان رہے گا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ان روایات کی روشنی میں حرص انسان کے لیے دنیا کی تباہی کا سبب ہے، آخرت کی بربادی کا سبب ہے، اور ہمیشہ کی پریشانی اور ہمیشہ کی ٹینشن اور ہمیشہ کی اضطراب کا سبب ہے۔ تو اب آئیے کس طریقے سے ہم اس حرص سے نجات پائیں، اور حرص کا علاج کیا ہے، اس بیماری سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے۔ رب العزت نے ہمیں اس طریقے کی طرف، اس سلیقے کی طرف، یا پھر حرص کی علاج کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہوئے اور حرص سے نجات پانے والوں کے لیے گویا کہ خوشخبری دیتے ہوئے اور حرص کا علاج بتاتے ہوئے سورہ مبارکہ حدید کی 16ویں آیت ہے، جس میں رب العزت کا فرمان ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بخل سے یا حرص سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلے رب العزت نے فرمایا تقوی الہی اختیار کرو، خوف خدا اختیار کرو، خدا کی طرف رجوع کرو، دستور الہی کی طرف رجوع کرو، آیات الہی کی طرف رجوع کرو، تعلیمات اہل بیت کی طرف رجوع کرو۔ تم تعلیمات اہل بیت کی طرف رجوع کرو گے، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرو گے، قرآن پاک کی آیات پر عمل کرو گے، جہاں تمہیں ہزاروں بیماریوں سے اور کمزوریوں سے، اخلاقی امراض سے نجات ملے گی، ان میں سے ایک حرص سے بھی تمہیں نجات ملے گی۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز فرمایا تقوی الہی اختیار کرو، وہ بھی مستطاعتم، جتنا ممکن ہے فرمان الہی پر عمل کرو، قرآن کی آیات پر عمل کرو۔ واسمعوا واطیعوا، کلام الہی کو سنو،
پیغام پروردگار کو اور پیغام ائمہ اطہار اور انبیاء کو سنو، ان پر عمل کرو گے، سرور کائنات کی تعلیمات پر، ائمہ طاہرین کی تعلیمات کو سنو گے اور سن کر پھر عمل کرو گے تو تمہارے لیے باعث نجات ہے۔ وَأَطِیعُوا، خدا کی اطاعت کرو اور ائمہ کی اطاعت کرو۔ مزید ایک اہم ترین علاج یہ ہے، بخیل انسان ہمیشہ مال اور ثروت کو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، وہ کسی کو دینے کا نام نہیں لیتا، ہمیشہ مال اور ثروت کو جمع کرتا ہے۔ دین مقدس اسلام میں ثروت کو ذخیرہ کرنے سے اور سرمایہ داری اس انداز سے کہ کوئی خرچ نہ کرے، نہ راہ الہی میں، نہ فقیروں میں، نہ غریبوں میں، صرف پیسے کو اور دولت کو جمع کرتے رہے، اس کی بڑی سختی کے ساتھ مرمت کی گئی ہے۔ لہٰذا اسی حرص کے علاج کے لیے کبھی زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے، کبھی خمس کو فرض کیا گیا ہے، کبھی راہ الہی میں نیکی کو فرض کیا گیا ہے، کبھی غریبوں کے ساتھ نیکی اور احسان کو فرض کیا گیا ہے، تاکہ انسان کو حرص سے نجات ملے، یہ نفس کی جو طمع ہے، لالچ ہے، وہ ٹوٹے۔ اس لیے رب العزت کا فرمان ہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، کچھ انفاق کیا کرو، راہ الہی میں کچھ خرچ کیا کرو، ایسا کام کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ حرص کا علاج بھی ہوگا، یہ بیماری ختم ہوگی انفاق کے ذریعے سے، لوگوں کی خدمت کے ذریعے سے، راہ الہی میں دینے کے ذریعے سے۔ لہٰذا اگر تم دینے کی عادت کرو گے تو پھر حرص تمہارا کم ہوگا۔ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے، خمس دینے سے اور غریبوں کی خدمت کرنے سے حرص کم ہو جاتا ہے، لالچ کم ہو جاتا ہے۔ لالچ ہمیشہ جمع کرنے کا نام ہے، ہمیشہ ذخیرہ اندوزی کرنے کا نام ہے۔ مال کبھی بھی پورا نہ ہونا، مولا کائنات کا فرمان ہے حریص انسان کو پوری دنیا کی دولت دیا جائے تب بھی وہ فقیر رہے گا، تب بھی وہ ہمیشہ بھوکا رہے گا۔ وہ شخص جو حرص کی بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتا۔ دنیا کی دولت اگر دیا جائے تو وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتا۔ یہ مولا کائنات کا انتہائی عظیم الشان کلام ہے۔ غرر الحکم میں یہ جملہ موجود ہے، الحریص فقیر ولو ملک الدنیا بحذافیرہا۔ حریص انسان ہمیشہ فقیر رہتا ہے، وہ کبھی بھی امیر نہیں ہوگا۔ دنیا کی دولت بھی اگر اسے مل جائے تب بھی وہ فقیر ہے، تب بھی وہ غریب رہے گا۔ یہاں تک کہ اگر دنیا کی دولت اس کے قدموں میں ڈال دیا جائے تو کبھی حریص امیر نہیں ہوگا۔ کیسے انسان اپنے حرص سے نجات پائے گا؟ یہ قرآن کا نسخہ ہے کہ تم کچھ خیرات کیا کرو، راہ الہی میں دیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہیں اس فقر سے، اس غربت سے یا پھر اس لالچ کی بیماری سے تمہیں نجات ملے گی۔ اسی وجہ سے آیت کے آخری اور اختتامی حصے میں بیان کیا ہے، وہ شخص جو اپنے نفس کو بخل سے بچاتا ہے، حرص سے بچاتا ہے، راہ الہی میں انفاق کر لیتا ہے، غریبوں کی خدمت کر لیتا ہے، خمس دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہاں پر بڑی تاکید کے ساتھ بیان کی گئی ہے یقیناً یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، یقیناً یہ لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تو آئیے، قرآن ہمیں راہ نجات دکھا رہا ہے، فلاح کا راستہ بتا رہا ہے۔ کیا ہے فلاح کا راستہ؟ یہ صریح آیت ہے سورہ تغابن کی، فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ شخص جو اپنی بخل کو کنٹرول کرے، جو اپنے حرص کو کنٹرول کرے، راہ الہی میں انفاق کرے، غریبوں پر انفاق کرے، خمس دینے کی عادت کرے، زکوٰۃ دینے کی عادت کرے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی عادت کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کی عادت کرے، رب العزت کی طرف سے خوشخبری ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پوری کائنات میں فلاح پانے والے، نجات پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے حرص پہ کنٹرول کیا ہے، جنہوں نے اپنے بخل پہ کنٹرول کیا ہے، جو نیکی اور احسان کرنے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ چنانچہ ایک انتہائی عظیم الشان کلام میں سرور کائنات نے خوشخبری دی ہے، خوشبخت کہا ہے، کامیاب کہا ہے ان لوگوں کو جو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں اور جو کچھ خدا نے رزق اور روزی دیا اس پر قناعت کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا جو شخص قناعت کر لیتا ہے وہ خوشحال رہتا ہے، وہ جو کچھ خدا نے اس کو دولت دی ہے، ثروت دی ہے، اس پر وہ جب راضی رہتا ہے خدا بھی اس کی قلیل عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ من رضی بالقلیل رضی اللہ بقلیل من العمل، جو قلیل عمل روزی پر راضی ہو جاتا ہے، خدا کی دی ہوئی مختصر سی دولت پر وہ راضی ہوتا ہے اور وہ حرص اور ہوس سے پیش نہیں آتا۔ پیغمبر نے فرمایا جب وہ مختصر سا عمل کر لے خدا اس کی مختصر عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔
لہٰذا حرص کے علاج کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے قناعت پسندی اختیار کیا جائے، کفایت شعاری اختیار کیا جائے۔ یہ سرور کائنات کا فرمان ہے، قال طوبى لمن ہدی للاسلام وکان عیشہ کفافا وقنع بہ۔ سرور کائنات نے فرمایا خوش بخت اور خوش نصیب ہے وہ انسان ہدی للاسلام، جو تعلیمات اسلام کے ذریعے سے وہ ہدایت پایا، جس نے جو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے اور تعلیمات اسلامی کے ذریعے سے ہدایت پانے والا ہے، یعنی وہ فرائض پر انجام دیتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا وہ خوش بخت اور خوش نصیب ہے۔ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا، خدا نے جو ضرورت کے مطابق زندگی اور روزی دی ہے اسی پر وہ خوشحال ہے، وہ راضی ہے، اسی کو کافی سمجھتا ہے۔ وَقَنَعَ بِهِ، اور وہ قانع ہے، وہ راضی ہے، جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کو بہت سمجھتا ہے، خدا کا شکر ہے میری زندگی کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ اگر کیفیت اختیار ہو جائے تو پھر اس انسان کے لیے پیغمبر نے فرمایا یہ خوش بخت انسان ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، سرور کائنات نے فرمایا 3 صفات اگر تمہاری زندگی میں ہو تو تم یقیناً مومن ہے۔ اگر یہ 3 صفات تمہاری زندگی میں نہیں ہے تو تم ایمان سے بہت دور ہو، مومن کے دائرے میں تم داخل نہیں ہے، اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہے۔ 3 صفات اپنانے کی کوشش کرو۔ فرمایا کن ورعا تکن اعبد الناس وکن قنعا تکن اشکر الناس واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا۔ سرور کائنات نے فرمایا تقوی اختیار کرو اور واجبات پہ عمل کرو، ایسا کرو گے تو دنیا کا عابد ترین انسان بن جاؤ گے۔ کائنات کا سب سے عابد ترین انسان وہ ہے جو فرائض پہ عمل کرتا ہے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، وہ عابد ترین انسان ہے۔ اس کے بعد فرمایا کن قنعا تکن اشکر الناس، اور تم قانع بننے کی کوشش کرو، جو کچھ خدا نے دولت و ثروت و صحت و سلامتی اور اولاد جو خدا نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہے اس پر راضی رہو، اس پر خوش رہو، قانع بننے کی کوشش کرو، دل سے طمع اور لالچ کو نکال دو۔ اگر ایسا کرو گے تو کائنات کا شکر گزار ترین انسان تم کہلاؤ گے، تم شاکر ترین انسان بن جاؤ گے۔ مزید فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ جس چیز کو تمہارے لیے تم اگر وہ مل جائے تو خوش ہے، تم لوگوں کو سلام، جب لوگ تمہیں سلام کرے تو خوش ہو جاتے ہو، لوگ تمہاری برائی نہ کرے تو خوش ہو جاتے ہو، لوگ تمہاری مدد کرے تو خوش ہو جاتے ہو، تو جن چیزوں سے تم خوش ہو جاتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی انجام دو۔ دوسروں کی برائی نہ کرو، دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کی عزت کا خیال کرو۔ تمہاری جب عزت کی جاتی ہے تو تم بہت خوشحال ہو جاتے ہو، تو دوسروں کی عزت کیوں نہیں کرتے ہو؟ جس طرح تم خوش ہوتے ہو دوسرے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ جب تمہاری غیبت کی جائے، تمہاری برائی کی جائے تو تم بہت ناراض ہوتے ہو، تو دوسروں کی کیوں برائی کرتے ہو؟ اگر تم اپنے لیے جو ناراضگی کا سبب وہ دوسروں کے لیے بھی ناراضگی کا سبب ہے۔ کیا خوبصورت معیار، میزان، ملاک بیان کیا ہے ایک کاش اسلامی معاشرے میں اسی ایک روایت پہ عمل ہو جائے تو دنیا بہشت بن جائے، کہیں کوئی جھگڑا نہ ہو، کسی کے لیے کوئی برائی نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کے لیے منفی سوچے نہیں، کوئی غلط سوچ کسی کے بارے میں نہ رکھیں، تو دنیا بہشت بن جائے گی۔ سرور کائنات نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے پسند کرو اس چیز کو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تکن مؤمنا، اگر ایسا کرو گے تو تم یقیناً مومن بن جاؤ گے۔ نہج الفصاحہ میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور روایت سرور کائنات کا فرمان ہے، یہ صفحہ نمبر 463 پر یہ روایت موجود ہے نہج الفصاحہ میں۔ سرور کائنات نے فرمایا مومنین میں سے بہترین مومن وہ شخص ہے جو خدا کی نعمتوں پر قانع ہے، راضی ہے اور خوشحال ہے، اور بدترین انسان وہ شخص ہے جو طمع اور لالچ میں مبتلا ہے۔ یہ سرور کائنات کا فرمان ہے، خیار المؤمنین القانع وشرارہم الطامع، مومنین میں سے انتہائی خوشبخت یا پھر بہترین مومن وہ شخص ہے جو قانع ہے، خدا کی نعمتوں پر راضی ہے، اور بدترین انسان وہ ہے الطامع، جو طمع اور حرص اور لالچ میں مبتلا ہو۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، خدایا بحق آل محمد تیرے انبیاء اور اولیاء کا واسطہ ہمیں اس عظیم برائی سے، اس مہلک مرض سے، اس انسانی سب سے تباہ کرنے والی اخلاقی خامی سے ہمیں نجات عطا فرما، قانع بننے کی، شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد